کچھ دن پہلے میں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ دعا ہمیں بحیثیت مسلمان سبھی کو یاد ہونی چاہیے۔ باپ ہے اس کو بھی یاد ہو، بیوی ہے، بیٹا ہے، دوست ہے۔ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ مجلس میں اور مسجد میں بیٹھا ہوا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، کسی نہ کسی ایک مسئلے سے میں دو چار نہیں ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء۔ 2 دنوں میں، مہینے میں، سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہونی چاہیے۔ عربی میں یاد ہو جائے بہت ہی اچھی بات ہے، عربی میں یاد نہیں ہو پاتی تو کم از کم اپنی زبان میں اسی اسلوب سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، کم از کم اپنی زبان میں اسی اسلوب سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے ہمسائے سے۔ ہو سکتا ہے میں اچھا ہوں تو میرا ہمسایہ برا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میرا ہمسایہ اچھا ہو اور بحیثیت ہمسایہ میں برا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا تعوذوا باللہ، اور ایک روایت میں استعیذوا باللہ من شر جار السوء فی دار المقام، کہ جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ رہائش رکھ چکے ہیں، جو آپ کا ہمسایہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ، اس کی برائی سے پناہ مانگو، برائی سے پناہ مانگو۔ سفر میں آپ ہیں، کچھ دنوں کے لیے آپ رکے ہوئے ہیں تو آپ جگہ بدل سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو بادیہ کا یا جو سفر میں یا چند دنوں کے لیے آپ کے ہمسایہ ہے، اس سے تو آپ جان چھڑا سکتے ہیں، جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ کا گھر ہے اس سے آپ جان کیسے چھڑائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ آج میرے بھائیوں، ہمسایوں کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من السعادہ و4 من الشقاوۃ، اور ایک روایت 4 من الشقاء، 4 چیزیں انسان کی خوشبختی میں شامل ہیں اور 4 چیزیں بدبختی میں۔ چیزیں وہی 4 ہیں، کہا انسان کی خوشبختی اس بات میں کہ اس کی بیوی نیک ہو، ہمسایہ صالح ہو، گھر کھلا ہو اور سواری آرام دہ ہو، یہ انسان کی خوشبختی میں شامل ہے۔ اور جب بدبختی کی بات کی تو یہی 4 چیزیں بیان کی کہ انسان کی بدبختی میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی بیوی بری ہو، ہمسایہ گندا ہو، گھر ایسا جہاں مہمان آتے نہ ہو، کھلا ہونے کے باوجود لوگوں پر تنگ ہو، اور سواری آرام دینا ہو جس سے باقی ہمسائے محتاج ضرورت مند فائدہ نہ اٹھا سکے، تو یہ انسان کی خوشبختی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ۔ ایک روایت میں فرمایا لا یدخل جنت احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، کا قسم اللہ کی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے شر سے بے خوف نہ ہو۔ ایک ہے کہ آپ اس کو شر پہنچاتے ہیں، اس سے لڑتے جھگڑتے ہیں، دوسرا آپ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں،
پر وہ ڈرا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کب اس نے لڑ پڑنا ہے، کوئی پتہ نہیں کب اس نے مجھ پر کوئی بات کر دینی ہے، کوئی پتہ نہیں اس نے کیا کر دینا ہے۔ کہا اس ہمسائے کے دل میں آپ برے نہیں ہیں، آپ اس کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے، پر آپ کا ہمسایہ ڈرا ہوا ہے آپ سے، اللہ کی قسم آپ مومن نہیں۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ہمسایہ آپ کی حرکات سے مطمئن نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں بھئی آپ کے ہمسائے نے کبھی آپ کو تنگ کیا ہے؟ کہتا نہیں، پر مجھے ڈر ہے، اللہ کی قسم یہ انسان جتنا بھی اچھا ہو، اللہ کیا مومن نہیں ہے؟ دوسری روایت میں آپ نے لا يدخل الجنۃ احدکم، اگر اس کا ہمسایہ اس سے ڈرا ہوا ہے، اللہ کی قسم ایسا بندہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اس مسئلے کو چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یزنی رجل بعشر نسوۃ ایسر من ان یزنی بامرأۃ جارہ، کہ تم میں سے کوئی ایک 10 عورتوں سے زنا کر لے، اللہ کے ہاں یہ گناہ کم ہے بنسبت اس کے کہ اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرے۔ کہ ہمسایہ اس پر اعتماد کرتا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی میں جا رہا ہوں، خیال رکھنا ذرا۔ کہ ہمسائے کی بیٹی پر، بیوی پر، بہن پر پوری نگاہ، باقی لوگوں کی نسبت زیادہ گناہ ہے، 10 مرتبہ زنا کر لو، اللہ کے ہاں یہ گناہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک دفعہ ہمسائے کے گھر بری نگاہ کے ساتھ یہ زنا کریں۔ ہم نے کبھی سوچا؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا پناہ مانگو، کہا اللہ کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی حالت یہ ہو کہ وہ پیٹ بھر کے سویا ہوا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے۔ مجھے سے کیا غرض، بھوکا تو اپنے گھر میں بھوکا ہے۔ کہا اللہ کی قسم یہ انسان مومن نہیں ہے، یہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، پر اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، وہ بھوکا سویا ہے، یہ پیٹ بھر کے سویا ہے، یہ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، کہا مومن نہیں ہے۔ اللہ کبھی ہم نے سوچا، یہ حدیث بھی ہم نے بارہا سنی کہ 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے، 40 گھروں تک کیا ہمسایوں کے ہمیں نام بھی آتے ہیں، بہت بڑے مومن ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، لوگوں میں خرچ بھی بڑا کرتے ہیں، پر اپنے ایمان کو ٹٹول کے تو دیکھو۔ کھانا بناؤ نا، وَإِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَدَعَاهَا جِيرَانَكَ، کھانا پکانے لگے ہو نا تو 1 گلاس پانی کا زیادہ ڈال دو، اتنا شوربہ اپنے ہمسائے کو بھیج دو 1 بوٹی کے ساتھ۔ آپ اچھے ہمسائے نہیں ہیں، اور ایسے ہمسائے سے ہی اللہ کے نبی نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، مسلسل میرے پاس جبریل آتا رہا، جبریل آسمان سے آ رہے ہیں، پیارے پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں جو دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والے، کہتے ہیں میرے حضرت جبریل مسلسل مجھے آ کے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کر لیا، میں نے سوچ لیا لگتا ہے جبریل ہمسائے کو ہمسائے کا وارث بنائیں گے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث اس کا ہمسایہ ہوگا۔ اتنا قرب بیان کیا جبریل نے، اتنی اہمیت بیان کی جبریل نے ہمسائے کی۔ اگر آپ اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کا ہمسایہ آپ سے خوف زدہ ہے، اللہ کی قسم آپ مومن نہیں ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر نے یہ بات قسم اٹھا کے کری، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے کہ اس کا ہمسایہ بے خوف نہیں ہے آپ کی شرارتوں سے، خوف زدہ ہے۔
سو اللہ کے لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا اختلاف ہے اپنے ہمسائے سے، جمعے کے بعد دروازہ بجائیں، کہا بھائی آپ کا ہمسایہ ہوں، حدیث سن کے آیا ہوں، جتنی باتیں کرنی کر لو، جو کہنا کہہ لو، پر انشاءاللہ آئندہ سے تیرے ساتھ ٹھیک ہوگا، اتنا ظالم کوئی بھی نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے لیے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تم حدیث سن کے اپنے ہمسائے کے پاس کھڑے ہو، ٹھیک ہے کبھی ہمارا اختلاف تھا، میں نے تجھے 4 باتیں کر دی تھی، پر حدیث سن کے آیا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، ایمان سے محروم نہیں ہونا چاہتا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا ہمسایہ ہے، انشاءاللہ آئندہ سے اچھی زندگی بسر کریں گے۔ ہمسایہ آ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ تنگ بہت ہو ہمسایہ سے، کہا آپ اپنا سامان اٹھاؤ اور باہر لا کے رکھ دو، لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے سامان کیوں باہر نکالا ہے، لوگوں کو بتا احتجاج کر کے بیٹھا ہوں، ہمسایہ تنگ کر رہا ہے اس لیے یہ بیٹھا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ جو گزرتا بھائی سامان کیوں نکال رہے ہو باہر، بس یار یہ ہمسایہ بہت تنگ کر رہا ہے، سوچتا ہوں کہ کہیں اور شفٹ ہو جاؤں اگر اس نے یہ رویہ اپنانا ہے۔ اب لوگ اس کو لان تان بھی کر رہے ہیں، کوئی جا کے اس کو سمجھا رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ ہمسایہ آیا، آ کے ہاتھ چھوڑتا ہے، کہتا اللہ کے لیے سامان اٹھا کے گھر رکھو، آئندہ تنگ نہیں کروں گا، سامان اٹھا کے گھر رکھ رہا ہے کہ آئندہ تنگ نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر نے طریقہ بتایا۔ اب آپ دائیں والے ہمسائے کو بائیں والے ہمسائے کو کہتے ہیں یار اسے تنگ بہت اوپر، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، نہیں میرے بھائیوں آپ ہمسائے ہیں، یہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ ایک آپ کا ہمسایہ آ کے آپ کو شکایت کرتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے، اگر آپ اس کی شکایت حل نہیں کرتے تو یہ بھی دلیل اس بات کی کہ آپ اچھے ہمسائے نہیں ہیں۔ وہ کہا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ یا اللہ برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوسری دعا کیا کی، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، یا اللہ میں تجھ سے ایسی بیوی سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی بیوی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کتنی بیویاں ایسی ہوں گی جو اپنے خامدوں کو وقت سے پہلے پورا کر دیں گی۔ خامد سوچے، اچھا لفظ زوج جو ہے یہ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے اور خامد پر بھی بولا جاتا ہے۔ مطلب ہے بیوی دعا مانگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں اس خامد سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو مجھے وقت سے پہلے پورا کر دے۔ خامد پناہ مانگ رہا ہے تو وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے پورا کر دے۔ کیا ہمارے خاندانوں میں ایسی خواتین نہیں ہیں جنہوں نے اپنے خاندوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر چیز پر لڑتی ہیں، نشوز کرتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں، اعراض کرتی ہیں، کئی دن بولتی نہیں ہیں، مجلس میں بے عزتی کر دیتی ہیں اور مقابلے کرتی ہیں، تیرے بھائی کے بیٹے فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور تو نے دیکھا تیرے بیٹے کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بھابھی کے دیکھے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، میرے کپڑے فقیروں جیسے، اس کا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، وہ بیچارہ نہ نیند لے رہا ہے، ہر وقت پریشان ہے، بات تو ٹھیک کہہ رہی کیا کروں۔ وقت سے پہلے اس کا دماغ بوڑھوں والا بنا دیتی ہے، جذبات بوڑھے ہو جاتے ہیں، جسم بوڑھوں والا ہو جاتا ہے، سوچ و فکر بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ عورت اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسی عورت سے اللہ سے پناہ چاہو اور اس کو بدبختی قرار دیا۔ ایسی عورت بدبختی کی علامت ہے۔ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دیکھنا چاہیے کہ آج ہم جن گھروں میں ہیں کیا ہم خوش بختی کی علامت بنی ہوئی ہے یا اللہ کے نبی نے ہمارے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ لا يدعو اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها فہی لا تستغنی عنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب کائنات ایسی بیوی کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہی نہیں ہے جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ وہ خامد سے بے پرواہ رہ بھی نہیں سکتی، رہے گی بھی اس کے ساتھ، محتاج بھی اس کی ہے، پھر بھی اس کی شکریہ کرتی رہتی ہے۔ گھر میں لوٹ کر جب بیوی کا موڈ ٹھیک ہو
غصے میں نہ ہو، اس وقت اس کو جا کے حدیث سناؤ کہ آج میں نے جمعے میں ایک حدیث سنی ہے، ہم نے مل کر اس پر عمل کرنا ہے اور غور کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پیارے پیغمبر کی دعا ہے، اللہ سے آپ مانگیں گے تو یقیناً اللہ کریم آپ کو اس مسئلے میں جس میں آپ کھرے ہوئے ہیں اللہ آپ کو نجات دے گا۔ اس پر آپ ہر بندہ اپنے گھر کے ماحول کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے بیوی کی طرف سے کیا کیا مشکلات ہیں، اسی پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچ لیں کہ جو وقت سے پہلے بوڑھی کرنے والی بیوی ہے، اللہ کے نبی نے ایسے عورت سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا اور پناہ مانگی بھی۔ پیارے پیغمبر کا ہمسایہ کبھی برا نہیں اور آپ کی سب لوگوں سے بہتر ہے۔ بیویاں اس طرح کی نہیں تھی کہ آپ کو وقت سے پہلے برا کر رہی ہیں، یہ امت کو سبق دیا ہے، یہ دعا امت کو سکھائی ہے۔ اور تیسری بات کیا کی؟ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ میں ایسی اولاد سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو اولاد مجھ پر رب بن کے رہے۔ آج پیدا باپ میں ہوتے ہیں اور اپنے باپ کو اپنی بات منواتے ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو 10-15 سال کا ہے، آپ اس کے بغیر منہ نہیں کر سکتے۔ رب پناہ مانگو اور پناہ مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدین یکون علیہ ربا، یا اللہ میں ایسی اولاد سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو اولاد مجھ پر رب بن کے رہے، اس کا حکم مجھ پر چلے، فیصلے مجھ پر مسلط کرنا شروع کر دے۔ نہیں ایسا نہیں کرنا، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، پڑھے لکھے معاشرے میں رہتے ہیں، یہ آپ کی بات پرانی ہوگی، یہ یوں ہونا چاہیے۔ ایسی اولاد سے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتها وفی روایہ ربها، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ والدین ایسی اولاد کو جنم دیں گے جو ان پر رب بن کے رہیں گے، سید اور مالک بن کے رہیں گے، اپنی بات منوائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ باپ بیٹے کے گھر میں کہتے ہیں رب البیت، رب المال، گھر کا مالک، مالدار، باپ جس نے پال کے آپ کو بڑا کیا، آج وہ باپ گھر میں ملازموں کی طرح رہ رہا ہے۔ ماں ہے وہ بیچاری ایک کونے میں لگی ہوئی ہے، ایک طرف اس کو مکان کمرہ دیا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ جو ماں صبح سے لے کر شام تک جس کی بوڑھی آنکھیں اولاد کو دیکھنے کے ترستی ہیں، آج وہ مائیں بچوں کو جنم دے کے گھروں میں ملازموں کی طرح، بے گھروں کی طرح، اولڈ ہاؤس میں رہنے والی خواتین کی طرح ماں باپ آج رہ رہے ہیں۔ کہا یا اللہ ایسی اولاد سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، لوگوں کے ہاتھوں پر صدقے رکھنے والوں، ہر سال عمرہ حج کرنے والوں، وہاں جا کے تم جنتیں ڈھونڈتے ہو، جنتیں باہر ڈھونڈ رہے ہو، تمہاری جنت تو تمہارے گھر میں موجود ہے۔ ماں کے جنتوں، ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ حدیث ہے، مفہوم حدیث ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، ماں کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فَالْزَمْهَا، وہاں سے تلاش کر اس کو۔ آج میں بڑی بڑی نیکیاں کر کے ماں کو فون کیے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، باپ سے ملا کتنا عرصہ ہو گیا ہے، بیوی بچوں کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا، ہر گھنٹے میں ایک دفعہ مس کال کر کے ہاتھ پوچھتا ہوں۔ کبھی ماں باپ کے بارے میں بھی سوچا کہاں رہ رہے ہیں، کس حالت میں رہ رہے ہیں، مہینے میں، ہفتے میں، سال میں کتنی دفعہ ملاقات کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، جب پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میری صحبت کا، اچھی معاشرت کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں، کہا پھر کون؟ کہا پھر ماں، کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں، کہا پھر کون؟ کہا پھر تیرا باپ۔ اللہ کی قسم، دنیا میں پہلے 4 حصے تو اللہ کے نبی نے، شریعت اسلامی نے تقسیم ہی ماں باپ نے کیے تھے۔ میں وہ جن کا حصہ سب سے پہلے تھا، جن کا احترام اور حق سب سے پہلے تھا، آج وہ بیوی بچوں کے بعد چلا گیا تو کس حیثیت سے؟ بیوی مقدم ہے، بچہ مقدم ہے، کس دلیل سے؟ پھر آپ نے کہا ثم الاقرب فالاقرب،
تیری ماں کا حصہ ہے، تیری ماں کا حق ہے. پہلے 3 حق ماں کے اور چوتھا حق باپ کا بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم الاقرب فالاقرب ثم الاولی فالاولی. اس کے بعد باقی جو قریبی ہیں ان کا حصہ بنے گا. چلو مان لو بیوی کا کم از کم حصہ بنے گا، حق بنے گا تو 5واں بنے گا. اس سے پہلے بیوی کا حق موجود ہی نہیں ہے. ہم نے بیوی کو 1 نمبر کر لیا اور ماں باپ کو چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے شاید آخری لسٹ میں لے گئے. ایسی اولاد سے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. میں غور کروں کہ اس اولاد میں بھی شامل تو نہیں ہوں. یہ بھی ظلم ہے کہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے. باپ کہاں گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ. جنت کی 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں میں جو سب سے زیادہ معزز، سب سے بہتر، سب سے اچھا دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے. باپ کو جنت کے دروازوں میں سب سے عمدہ دروازہ، یہ بھی کہا کہ اس کی وجہ سے جنت کا دروازہ قرار دیا الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ جنت کے دروازوں میں سب سے معزز دروازہ ہے. آگے کیا کہا؟ کہ تیری مرضی ہے اس دروازے کو توڑ بیٹھ یا اس دروازے کو مضبوط کر. وقتی طور پر اثر ہوگا. سوچ تو ماں باپ کے، میں نے بیوی بچوں کو قدم کر دیا، ماں باپ پیچھے چلے گئے. لیکن مسجد سے باہر نکلوں گا وہی دنیا میں کھو کر، وہ اپنی حالات کی مجبوری کیا کرے جی. ماں باپ بھی کہتے ہیں چل بیٹا ہمیں چھوڑ، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سنبھال، بس ہم جیسے گزار لیں گے. اور بھائی ایسی اولاد سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. اپنی اولادوں کی تربیت کرو. وہ بیٹا جو آپ کی بات کے آگے بات کرتا ہے، آپ نے فیصلہ سنایا وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ان کو اوف نہیں کہنا. محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کلام عرب میں، لغت عرب میں اس سے بھی زیادہ کوئی لفظ بیان ماں باپ کی قدر بیان کرنے کے لیے ہوتا تو اللہ لفظ اوف سے بھی آگے کوئی چیز بیان کرتا. تو دنیا آپ نے ماں باپ نے بات کی تو آپ نے آپ کے منہ سے صرف لفظ اوف نکل گیا تو آپ اللہ کے ہاں مجرم اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے. کبیرہ گناہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے کہا وَمِن وَلَدٍ یکون علیہ ربا، یا اللہ ایسی اولاد سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو اولاد مجھ پر رب بن کے رہے، اپنا حکم چلائے، اپنے فیصلے مجھ پر مسلط کرے. ماں باپ مجبور ہو کے وہ بیچارے اپنے فیصلوں کو پیچھے کہے گا ٹھیک ہے بیٹا جیسا تو پڑھا لکھا ہے، جیسے تو کہتا ویسا کر لیں. یہ سمجھتا میں نے اپنی بات بنوا دی. اللہ کے نبی نے تجھ جیسی اولاد سے پناہ مانگی. اچھی اولاد بنے، وہ جنت کا درمیانہ دروازہ کتنا خوش ہے مل کر. اور اگر آپ نے پہچاننا کہ اللہ آپ پر راضی ہے یا ناراض ہے تو اس کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ انسان دیکھ لے تو اس کے والدین اس پر راضی ہے یا ناراض. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ والدین راضی تو اللہ راضی، اور اگر والدین ناراض ہیں تو رب کائنات آسمان پر ناراض ہے. ہم انشاءاللہ کسی دن کوشش کریں گے کہ مفت اس موضوع پر بات کریں کہ اولاد کے والدین پر اور والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف والدین کا دل تنگ ہو، صرف دل تنگ ہو اور آپ سمجھتے آپ نے گناہ کوئی نہیں کیا، اللہ کے عذاب سے پھر بھی نہیں بچ پائے. باپ کی دعا نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دعائیں اللہ رد نہیں کرتا والوالد یدعو لولدہ. ماں کی تو کیا ہی بات، یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ جو دعا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اللہ کریم کبھی اس کو رد کرتا ہی نہیں ہے. ماں باپ کی دعائیں لیں. پناہ مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ولد یقول علیہ ربا، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے ایسی اولاد سے کہ جو اولاد مجھ پر اپنے حکم چلائے، مجھ پر رب بن کے رہے، گھر میں میری چلے نہ. اور کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے، جس باپ کی وجہ سے، جس کے ذریعے، جس کو اللہ نے سبب بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں
اپنے باپ کا لوگوں کو تعارف بھی نہیں کرواتے. صاحب بیٹھا ہوتا ہے, تعارف بھی کوئی نہیں کرواتا کہ یہ میرا باپ ہے. یہ میرے ساتھی کہیں گے اس کا باپ ایسا ہے جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا, جو سبب بنا تیرے دنیا میں آنے کا. جن روایات میں آتا ہے لا یقاد الوالد بولد, کہ باپ اگر بیٹے کو قتل بھی کر دے تو باپ کو بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ باپ سبب بنا ہے اس بیٹے کا دنیا میں آنے کا, اور بیٹے کو سبب نہیں بننا چاہیے اپنے باپ کے دنیا سے جانے کا. ہم کہتے ہیں پرانی باتیں ہوگی, دنیا بڑی آگے چلے گی. اگر آپ ایسے ہیں تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسی اولاد سے. اگلی بات آپ نے فرمائی وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, یا اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو مال مجھ پر عذاب بن جائے. یا اللہ ایسے مال سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو مجھ پر عذاب بن جائے. کبھی ہم نے اللہ سے دعا مانگی؟ ہم تو اللہ سے صرف مال مانگتے ہیں. صرف مال نہیں, یا اللہ اس مال سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ پر عذاب ہو. مال بھی عذاب ہوتا ہے, قرآن نے بیان کیا ہے. کبھی اللہ دنیا کھول کے عذاب دیتا ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے نبی, ان منافقوں کا مال مول آپ کو خوش نہ کرے, ان کی اولاد آپ کو خوش نہ کرے. اللہ نے ان منافقوں کو مال اور اولاد اس لیے دی ہے تاکہ اللہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کرے. مال اور اولاد دیا اللہ نے تاکہ اللہ ان کو اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرے. قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ نے 2 مرتبہ منافقوں کے بارے میں کہا میرے نبی ان کے مال مول دے کے, ان کی اولاد دے کے خوش نہ ہو. یہ تو اللہ نے عذاب دینے کے لیے مال اور اولاد دیا. مال بھی عذاب ہوتا ہے, جو حرام طریقے سے کمایا, ناجائز طریقے سے کمایا, جو میرا حق نہیں وہ میں نے دیا. یہ مال اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت نہیں. ہر مال نعمت نہیں ہوتا, کبھی عذاب بھی ہوتا ہے. بس مجھے دیکھنا چاہیے کہ جو مال ہے وہ مجھ پر کیسے ہے. اور ہر وہ مال جو آپ کی عبادت میں کمزوری پیدا کر دے, نماز میں, جماعت میں کمزوری پیدا کر دے, اللہ کو آپ سے اور آپ کو اللہ سے دور کر دے, تو یقین کر لیں کہ یہ مال اللہ کی نعمت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور اللہ کے نبی نے پناہ مانگی وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا. اور آخری بات جو اس دعا میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا, وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي. یا اللہ میں ایسے جگری دوست سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو چال باز ہے. چال باز دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں. عَيْنُهُ تَرَانِي, مجھے دیکھتا ہے, بڑے احترام سے ملتا ہے, سلام بھی کرتا ہے. وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي, اور اس کا دل ہر وقت پیچھا کرتا ہے اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے, اس کو نقصان پہنچے گا کب, میں نے خوش کب ہونا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے, معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جب میں اگلے بندے سے مصافحہ کرتا ہوں نا, بڑے احترام سے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے دل میں کیا اور میرے دل میں کیا ہے. دنیا میں منڈیوں میں بیٹھنے والے, کاروبار کرنے والے, مارکیٹ میں بیٹھنے والے کتنے دوست ایسے ہیں, پتہ مجھے بھی ہوتا ہے اور اسے بھی پتہ ہوتا کہ ہمارا اندر صاف نہیں ہے, پر ہم ملتے گرتے ہیں. کہا یا اللہ ایسے 2-4 بات دوست سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو ملتا ہے مجھے, اس کی آنکھ دیکھتی ہے, میرا پیچھا کرتی ہے, منافقوں کی طرح دیکھتا ہے, باور کرواتا ہے تیرا دوست, پر اندر سے وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي, دل اس کا ہر وقت میری نگرانی کرتا ہے کہ کب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو میں خوش ہوں, کب اس کا کوئی مسئلہ ہے تو ان رہا حسنۃ غفرھا وَإِن رَأَىٰ سَیِّئَةً قَضَاءَھا. اگلی بات کیا کی, کہا ایسا دوست ہے ان رہا حسنۃ, اگر کوئی خوبی دیکھتا ہے نا, اچھائی دیکھتا ہے نا, کوئی بھلائی دیکھتا ہے نا, کاروبار میں وسعت دیکھتا ہے نا, اس سے تو اوپر چلے کی دیکھتا ہے. اگر نیکی دیکھتا ہے دفن کر دیتا ہے, بتاتا ہی نہیں کہ میرے دوست کی یہ خوبی ہے. معاشروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں یار اس میں یہ خوبی ہے. اگر خوبی دیکھتا ہے تو دفن کر دیتا ہے, چھپا دیتا ہے.
وَإِن رَعَا سَيِّئَةً أَضَاعَهَا، اور اگر کوئی برائی دیکھ لیتا ہے، کوئی خامی دیکھ لیتا ہے، أَضَاعَهَا، تو اس کو نشر کر دیتا ہے۔ مزیاؤ کہتے ہیں ریڈیو کو، اور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خبریں نشر کرتا ہے۔ تو یا اللہ ایسے دوست سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، جو دوست خلا کہتے ہیں جگری دوست کو، وہ میرا جگری دوست بنا ہوا ہے، منافقوں کی طرح دیکھتا ہے پر دل ہر وقت کودتا رہتا ہے اس کا، نیکی دیکھتا ہے تو چھپا لیتا ہے، اور اگر برائی دیکھتا ہے تو اس کو لوگوں میں نشر کر دیتا ہے۔ یا اللہ ایسے دوست سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع دعا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں اور کئی جگہ پر بیان کی ہے۔ ہمیں اس دعا کو ضرور سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ عربی یاد ہو جائے تو بہت ہی خوب ہے، مگر نہ اردو میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ اس زبان میں بھی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسی بیوی جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ ومن ولد یکون علی ربا، اور ایسی اولاد سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ پر رب بن کے رہے۔ اور ومن مال یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو مجھ پر عذاب بن جائے۔ اور یا اللہ ایسے 4 بات دوست سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو منافقوں کی طرح دیکھتا ہے دوستی کا اظہار کرتا ہے، اندر سے وہ قلیل ہے، اگر نیکی دیکھتا ہے تو چھپا لیتا ہے، برائی دیکھتا ہے تو نشر کرتا ہے۔ یا اللہ ایسے دوست سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی اگر اس میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے ماں کو، ہمارے دوستوں کو ہمارے لیے بہتری کا، خوشی کا اور جنت کا ذریعہ بنا دے۔ فأقول قولي هذا وأستغفر لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت